السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کاشان ملک کی شہزادی روما بے حد حسین تھی۔ ارد گرد کے ملکوں کے بہت سارے شہزادے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر روما کو شادی کے نام سے نفرت تھی، اس لیے وہ شادی کی حامی نہیں بھرتی تھی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے باغ کے محل میں سیر کر رہی تھی۔ اس نے وہاں ایک خوبصورت انگوٹھی پڑی دیکھی۔ شہزادی روما نے وہ انگوٹھی اٹھا لی اور اپنی انگلی میں پہن لی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مکڑی بن گئی اور آسمان کی طرف اڑنے لگی۔ بہت اوپر جا کر اسے ایک چیل نے منہ میں دبوچ لیا اور دور ایک جنگل میں لے گئی۔ وہ جنگل بہت گھنا اور خطرناک تھا، اس پر بھوتوں کا قبضہ تھا۔ ان بھوتوں کے بادشاہ کا نام ڈوڈو تھا۔ ڈوڈو بڑا بدصورت اور ظالم تھا۔ اس نے بھی شہزادی روما کی خوبصورتی کے قصے سن رکھے تھے، اس لیے وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چالاکی کے ذریعے شہزادی روما کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ شہزادی روما جب اس کے قبضے میں آ گئی تو ڈوڈو نے اسے دوبارہ شہزادی بنا دیا اور اسے بولا، دیکھو روما شہزادی، میں تمہیں مکڑی بنا کر یہاں لے آیا ہوں، تم میرے قبضے میں ہو اور کسی صورت میں یہاں سے نکل نہیں سکتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ اگر تم میرے ساتھ شادی کر لو گی تو میں تمہیں 100 انسانوں کی کھوپڑی کا ہار تحفے کے طور پر دوں گا، اور اگر نہیں مانو گی تو میں تمہیں بھوکی رکھ رکھ کے مار دوں گا۔ یہاں تمہیں میرے ہاتھوں سے آزاد کرانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ شہزادی روما نے ڈوڈو بھوت کی شکل دیکھی تو اسے کہہ آ گئی۔ اس نے نفرت سے منہ بنا کر کہا، خبیث بھوت، تم اگر میرے 100 ٹکڑے بھی کر دو گے تو میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی، میں تمہارے منہ پر تھوکتی ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادی نے بھوتوں کے بادشاہ ڈوڈو کے منہ پر تھوک دیا، جس سے ڈوڈو غصے میں آ گیا اور اس نے شہزادی روما کو چمگادڑ بنا کر بچھوؤں والی غار میں قید کر دیا۔ اس غار کے بچھو شہزادی روما کو بار بار ڈنگ مارتے تھے، جس سے اس بیچاری کی چیخیں نکل جاتی تھیں۔ وہ زور زور سے اپنے ماں باپ کو پکارتی تھی۔ شہزادی روما کا باپ کوٹل بادشاہ اپنی بیٹی کے اچانک گم ہو جانے سے بڑا پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی روما محل سے کیسے گم ہو گئی۔ اس نے تنگ آ کر اپنے نجومیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ حساب لگا کر بتاؤ، میری لاڈلی شہزادی کو کس بدبخت نے غائب کیا ہے؟ نجومیوں نے حساب لگا کر کوٹل بادشاہ کو بتایا کہ عالی جاں، شہزادی روما کو بھوتوں کے بادشاہ نے اغوا کیا ہے اور اب اس نے شہزادی کو چمگادڑ بنا کر بچھوؤں والی غار میں قید کر دیا ہے، جہاں سے شہزادی کو آزاد کرانا بے حد مشکل ہے۔ کوٹل بادشاہ نے یہ سنا تو دھاڑے مار کر رونے لگا۔ پھر اس نے ارد گرد کے سارے ملکوں میں اعلان کرا دیا کہ جو کوئی بھی میری لاڈلی بیٹی شہزادی روما کو ڈوڈو بھوت کی قید سے آزاد کرا کے لائے گا، میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ کوٹل بادشاہ کا یہ اعلان سن کر بے شمار شہزادے تیر کمان اور تلواریں لے کر ڈوڈو بھوت کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن ان میں کامیاب کوئی نہ ہو سکا، کیونکہ ڈوڈو بھوت بڑا مکار تھا۔ وہ گدھوں اور چیلوں کو بھیج کر ان شہزادوں کو زخمی کرا دیتا، جس کے بعد وہ واپس بھاگ جاتے۔ اس طرح کئی روز گزر جانے کے باوجود شہزادی واپس گھر نہ آ سکی۔ چنانچہ کوٹل بادشاہ نے دوبارہ اعلان کرا دیا کہ جو بھی بہادر شخص میری لاڈلی بیٹی کو ڈوڈو بھوت سے آزاد کرا کر لائے گا، میں اسے آدھے تخت کا مالک بنا دوں گا۔ اس مرتبہ بھی بے شمار شہزادے ڈوڈو بھوت کے مقابلے پر نکلے، لیکن ناکام واپس لوٹ آئے۔ ڈوڈو بھوت نے اپنے بھوتوں کو بھیج کر ان شہزادوں کی پٹائی کرا دی تھی۔ پھر اس نے شہزادی روما کو چمگادڑ سے دوبارہ انسان بنایا اور اس سے کہنے لگا، اے شہزادی، دیکھ لو، تمہارا باپ جتنے بھی سرما شہزادے میرے مقابلے پر بھیجتا ہے میں انہیں شکست دے دیتا ہوں، لہٰذا تم اپنی ضد چھوڑ دو اور خوشی خوشی میرے ساتھ شادی کر لو۔ دیکھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ شادی کے بعد میں تمہیں ہر روز کیچوؤں اور کاکروچوں کا مربع کھلایا کروں گا۔ لیکن اس مرتبہ بھی شہزادی روما نے اس کے منہ پر تھوک دیا، اور جس سے ڈوڈو بھوت آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے شہزادی روما کو چویا بنا دیا اور اسے بلیوں کے غار میں بند کر دیا، جہاں ہر وقت بلیاں پنجے مار مار کر اسے ہر وقت زخمی کرتی رہتی تھیں۔ شہزادی روما کے درد میں جب اضافہ ہوتا تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگتی۔ کوٹل بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ بہادر سے بہادر شہزادے بھی ڈوڈو بھوت سے
اس کی بیٹی کو رہا کرا کر نہیں لا سکے تو اس نے دوبارہ نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ حساب لگا کر بتاؤ میری لاڈلی بیٹی اب کس حال میں ہے۔ جواب میں نجومیوں نے حساب لگا کر کوٹل بادشاہ کو بتایا، عالی شاہ، ڈوڈو بھوت نے اس مرتبہ شہزادی صاحبہ کو چوہیا بنا کر بلیوں کے غار میں قید کر دیا ہے، جہاں ہر وقت بلیاں شہزادی صاحبہ کو پنجے مارتی رہتی ہیں۔ یہ سن کر کوٹل بادشاہ رو پڑا اور اس نے اعلان کرا دیا، جو شخص بھی میری بیٹی کو ڈوڈو بھوت سے آزاد کرا کے لائے گا میں تخت و تاج اس کے حوالے کر دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اسی سے کر دوں گا۔ کوٹل بادشاہ کے اس اعلان کا پتہ ڈوڈو بھوت کو بھی چل گیا، چنانچہ اس نے شہزادی روما کو چوہیا سے دوبارہ انسان بنایا اور بولا، دیکھو بے وقوف شہزادی، تمہارا باپ ہر طرح سے کوشش کر بیٹھا ہے مگر وہ تمہیں میرے ہاتھوں سے رہا نہیں کرا سکا، اس لیے خیریت چاہتی ہو تو میرے ساتھ شادی کر لو، اگر نہیں مانو گی تو اب تمہیں بھی بہت سخت سزا دوں گا اور تمہارے باپ کو بھی اندھا کر دوں گا، بولو کرو گی میرے ساتھ شادی یا نہیں؟ شہزادی روما کو اپنی فکر نہیں تھی، اس نے جب یہ سنا کہ ڈوڈو اس کے باپ کو اندھا کر دے گا تو وہ گھبرا گئی اور ڈوڈو بھوت کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو گئی، مگر اس نے ایک شرط رکھی، وہ یہ کہ شادی اس رات ہوگی جس رات پورا چاند نکلے گا۔ ڈوڈو کے لیے یہ شرط بڑی معمولی تھی، اس نے جہاں اتنے دن گزارے تھے وہ چند روز اور گزارتا تو اسے کیا فرق پڑتا۔ چاند کی 14ویں میں 7 دن باقی تھے، لہٰذا ڈوڈو نے کہا، مجھے یہ تمہاری شرط منظور ہے۔ اس پر شہزادی روما بولی، اب جب میں شادی پر رضامند ہو گئی ہوں تو تم مجھے انسان ہی رہنے دینا، چمگادڑ یا چوہیا مت بنانا۔ ڈوڈو نے شہزادی کی یہ شرط بھی مان لی، اس نے اس کی شکل تبدیل نہ کی بلکہ اسے مگر مچھ کی ہڈیوں سے بنے ہوئے ایک محل میں کھلا چھوڑ دیا۔ شہزادی روما مگر مچھ کی ہڈیوں کے بنے ہوئے محل میں جا کر کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگی جس سے وہ ڈوڈو بھوت سے نجات حاصل کر سکتی، مگر مچھ کی ہڈیوں کا محل بڑا ڈراؤنا تھا، اس میں چاروں طرف گندی بو پھیلی ہوئی تھی جس پر شہزادی روما کا دماغ پھٹ رہا تھا، آخر وہ اس بو کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ادھر کوٹل بادشاہ نے ایک بار پھر نجومیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، اب بتاؤ میری بیٹی کو ڈوڈو بھوت نے کس حال میں رکھا ہوا ہے؟ نجومیوں نے حساب لگا کر بتایا کہ بادشاہ سلامت، اب ڈوڈو بھوت نے شہزادی روما کی شکل تبدیل نہیں کی، اس نے شہزادی صاحبہ کو مگر مچھ کی ہڈیوں کے بنے ہوئے محل میں رکھا ہوا ہے، جہاں شہزادی صاحبہ بے ہوش پڑی ہوئی ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے شہزادی صاحبہ ڈوڈو بھوت کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو گئی ہیں، اسی وجہ سے ڈوڈو نے شہزادی کی شکل نہیں بگاڑی۔ کوٹل بادشاہ نے یہ سنا تو مارے غم کے دھاڑے مار کر رونے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ تبھی اس کے دربار میں ایک سفید داڑھی والا ضعیف انسان داخل ہوا، اس بوڑھے کے ساتھ ایک 16-17 سال کا نوجوان بھی تھا۔ بوڑھے نے آتے ہی بے ہوش بادشاہ پر پھونک ماری جس سے کوٹل بادشاہ ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آ کر کوٹل بادشاہ نے اپنے سامنے ایک بزرگ کو کھڑا پایا تو حیران ہو کر بولا، بابا جی آپ کون ہیں اور یہ جو لڑکا آپ کے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ بزرگ بولے، میرا نام باتم کائی ہے اور یہ میرا بیٹا گوگن ہے۔ کوٹل بادشاہ نے یہ سنا تو بزرگ سے دوبارہ پوچھا، محترم باتم کائی صاحب آپ یہاں کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ باتم تائی بولا، تمہاری مدد کرنے، تمہاری بیٹی کو ڈوڈو بھوت اٹھا کر لے گیا ہے، اسے ہمارا بیٹا گوگن واپس لا سکتا ہے۔ کوٹل بادشاہ اس خبر پر خوشی سے اچھل پڑا اور باتم کائی بزرگ کے پاؤں پکڑ کر بولا، محترم بزرگ اگر آپ مجھے میری بیٹی واپس لا دیں تو میں یہ آپ کا احسان ساری زندگی فراموش نہیں کروں گا۔ باتم کائی نے کوٹل بادشاہ کا کاندھا تھپ تھپا کر کہا، فکر نہ کرو ہم تمہارا یہ کام ضرور کریں گے، لیکن تمہیں اپنی شرطیں یاد ہیں نا؟ کوٹل بادشاہ نے جلدی سے پوچھا، محترم بزرگ کون سی شرط؟ باتم کائی بولا، یہی کہ جو شخص تمہاری بیٹی کو ڈوڈو بھوت سے چھڑا کر لائے گا تم اپنا تخت و تاج اس کے حوالے کر دو گے۔ کوٹل بادشاہ جواب میں بولا، ہاں بزرگ محترم مجھے اپنی شرط یاد ہے، جو شخص میری بیٹی کو واپس لائے گا میں اپنا تخت و تاج اس کے حوالے کر دوں گا۔ باتم کائی نے یہ سنا تو سارے حاضرین کو مخاطب کر کے بولا، لو بھائی تم لوگ سارے گواہ رہنا، میرا بیٹا گوگن شہزادی کو آزاد کرا کر لائے گا
لہٰذا کوٹل بادشاہ کو تاج و تخت میرے بیٹے کے حوالے کرنا ہوگا۔ درباریوں نے باتم کائی کی بات پر سر ہلایا، جس کے بعد باتم کائی نے اپنے بیٹے گوگن کو شہزادی روما کو لانے کے لیے بھیج دیا۔ گوگن گھوڑے پر بیٹھ کر کوٹل بادشاہ کے محل سے روانہ ہوا اور شام تک شہزادی روما کو لے کر آ گیا۔ شہزادی روما گھوڑے پر اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ایسے لگ رہی تھیں جیسے وہ لاش ہو۔ کوٹل بادشاہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو دوڑ کر اس سے لپٹ گیا اور رو رو کر اسے پیار کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے وعدے کے مطابق تخت و تاج باتم کائی اور اس کے بیٹے گوگن کے سپرد کر دیا اور ملکہ اور بیٹی کو لے کر محل سے جانے لگا تو باتم کائی نے اسے روک دیا۔ باتم کائی بولا، پیارے بادشاہ، تم نے ایک وعدہ تو پورا کر دیا، دوسرا وعدہ بھی پورا کرو۔ کوٹل بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، محترم بزرگ، دوسرا وعدہ کون سا پورا کروں؟ باتم کائی بولا، تم نے اعلان کیا تھا جو شخص بھی میری بیٹی کو ڈوڈو بھوت سے رہا کرا کے لائے گا میں اپنا تخت و تاج بھی اس کے حوالے کر دوں گا اور شہزادی روما کی شادی بھی اسی کے ساتھ کر دوں گا۔ اب اپنی بیٹی شہزادی روما کی شادی میرے بیٹے سے کر دو، کیونکہ یہ اسے ڈوڈو بھوت سے آزاد کرا کے لایا ہے۔ بادشاہ نے واقعی یہ اعلان کیا تھا، اس لیے وہ شہزادی روما کی شادی باتم کائی کے بیٹے گوگن سے کرنے پر تیار ہو گیا۔ لیکن اسی دوران شہزادی روما ہوش میں آ گئی اور وہ گوگن کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگی، ڈوڈو ڈوڈو ڈوڈو۔ اس کی چیخیں سن کر باتم کائی اور گوگن پریشان ہو گئے۔ ادھر کوٹل بادشاہ اور اس کے درباری بھی حیران ہو گئے۔ تب شہزادی نے اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا، بحضور، ان خبیثوں کے دھوکے میں نہ آئیے، یہ جو نوجوان ہے یہ بھوتوں کا بادشاہ ڈوڈو ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخنوں سے اسے پہچان لیا ہے۔ اس کے ناخن نیلے رنگ کے ہیں اور یہ بوڑھا اس کا وزیر اعظم کھاکرو ہے۔ یہ بھیس بدل کر آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ سن کر کوٹل بادشاہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے تلوار مار کر ڈوڈو بھوت اور اس کے وزیر اعظم کو بے ہوش کر دیا اور شہزادی روما کو اٹھا کر ڈوڈو بھوت سمیت وہاں سے بھاگ نکلا۔ کوٹل بادشاہ کے محل سے نکل کر وہ اپنے جنگل کی طرف بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے وہ جو ہی شہر سے باہر نکلے، ان کا راستہ ایک کسان کے بیٹے نے روک لیا۔ کسان کے بیٹے کی عمر 18-19 سال تھی اور اس کے ہاتھ میں زمین کھودنے والا پھاوڑا تھا۔ اس نے انہیں روک کر پوچھا، اوئے بڈھے، یہ جو لڑکی تم نے اٹھا رکھی ہے یہ شور کیوں مچا رہی ہے؟ سچ سچ بتاؤ، یہ کس کی بیٹی کو اغوا کر کے لے جا رہے ہو؟ کسان کے بیٹے کا نام شمانہ تھا۔ اس کی آواز سن کر شہزادی روما نے چیخ چیخ کر کہا، یہ بھوت ہیں، مجھے ان سے بچاؤ، میں کوٹل بادشاہ کی بیٹی شہزادی روما ہوں۔ کسان کے بیٹے نے یہ سنا تو پھاوڑا سیدھا کر کے بوڑھے وزیر اعظم پر حملہ آور ہوا۔ بوڑھے وزیر گھاگروں نے جب دیکھا کہ کسان کا بیٹا اسے ہلاک کرنے لگا ہے تو اس نے اس پر جادو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جادو کا شمانہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تب وزیر نے گھبرا کر شہزادی روما کو نیچے پھینکا اور جادو کے ذریعے آپ بھی اور ڈوڈو بھوت کو بھی اس نے چھپکلی بنا دیا اور تیزی سے لمبی گھاس کی طرف بھاگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں لمبی گھاس میں غائب ہوتے، کسان کے بیٹے شمانہ نے اپنا پھاوڑا زمین پر پھینک دیا جو ایک دم نیولا بن گیا۔ اس نے 2 چھلانگیں مار کر دونوں چھپکلیوں کو دبوچ لیا اور کھا لیا۔ ڈوڈو بھوت اور اس کے وزیر کھاکروں کے مرتے ہی شہزادی روما خوشی سے اچھل پڑی اور آگے بڑھ کر کسان کے بیٹے شمانہ کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ان ظالموں سے میری جان چھڑائی۔ کسان کا بیٹا شمانہ بولا، میں نے آپ کی جان نہیں بچائی شہزادی صاحبہ، وہ سامنے جو پہاڑ ہے اس پر ایک بزرگ رہتے ہیں، انہوں نے آپ کی جان بچائی ہے۔ یہ جادو کا پھاوڑا انہوں نے ہی مجھے دیا تھا، کیونکہ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ بابا جی میں بہت غریب ہوں، میری مدد کیجیے۔ انہوں نے مجھے یہ پھاوڑا دے کر کہا تھا، ابھی ادھر سے ڈوڈو بھوت اور گھاگرو بھوت گزریں گے، انہوں نے کوٹل بادشاہ کی بیٹی کو اٹھا رکھا ہوگا، تم اس پھاوڑے کی مدد سے ان بھوتوں کو مار دینا، اس کے بعد کوٹل بادشاہ اپنا تخت و تاج تمہارے حوالے کر دے گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی تمہارے ساتھ کر دے گا۔ چنانچہ میں پھاوڑا لے کر یہاں آ گیا تھا۔ شہزادی روما کسان کے بیٹے شمانہ کی سادگی سے بڑی متاثر ہوئی۔ وہ اسے ساتھ لے کر اس پہاڑی پر گئی
جس پر پھاوڑے والے بزرگ رہتے تھے، لیکن یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ بزرگ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ پھر پھاوڑا بھی کسان کے بیٹے کے ہاتھ سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں پہاڑ سے اتر آئے اور شہر کی جانب چل دیے۔ محل میں پہنچ کر جب شہزادی روما نے اپنے باپ کو ڈوڈو بھوت اور گھاگروں کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کسان کے بیٹے شمانہ سے کر کے تخت و تاج بھی ان کے حوالے کر دیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV، RG اردو اسٹوری۔ شکریہ۔